پیر کامل، میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سالار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے آیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا، شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھل کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دوں پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اس بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر دیا۔ میں کرا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پہ تذبذب نظر آیا، مگر پھر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ پھر گھڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کہنیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پہ چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کے گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والی موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا، مگر وہ ہمیشہ سے ایک ہی انداز میں لپٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے قد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سالار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تھی تو سالار کی محویت ختم ہوئی۔ اس نے گڑھی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مصلے بچھا چکا تھا، امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت قریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے، پھر میں تمہیں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلے اسی طرح خاموشی ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ میں کچھ عرصے بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔
یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ سالار نے بوئیں اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا، سالار نے قدر سرد مہری سے کہا۔ تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی کیا؟ ابھی ابھی تمہارے بارے میں وہی رائے ہے یا میں تمہیں اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں لگتا ہے کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے، وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ تم بہت ناشکری ہو امامہ، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تو اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ سالار نے کندھے اچکائے۔ مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم، اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کر لیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا۔ جیسے جلال انصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہو گیا۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے۔ اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا۔ میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو، تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے، میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا، کہیں اور لے جاتا پھر، مگر میں تمہیں بے حفاظت یہاں لے آیا، یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا، سالار مصر ہوا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا تمہیں تو نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں، سالار نے ڈش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا، کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کے اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں، تو پھر تمہارا اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر قہقہہ مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔
اس نے اسی انداز میں رک رک کر اسے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پستول تھا۔ سالار پستول پر اس کی ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھیں۔ ہاں، میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی ویگن کی طرف جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی۔ وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اسے اس چیز پر بڑا الزام تھا۔ مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا کہ وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا۔ امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورا راستہ اس کا ذہن اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا، جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کی پنڈل کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ اسے ضرور دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ پستول تب بھی اس کے پنڈل کے ساتھ بندھا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا، وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، سمجھ میں آیا؟ اس نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چوکیدار نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے گھر کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واقعی دروازہ بج رہا تھا۔ اس نے مندی ہوئی نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جو 4 بجا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلایا۔ سالار صاحب، باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار کا غصہ اور نیند ایک منٹ میں غائب ہو گئی۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان گیا تھا اور اسے ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی پر حیرت ہوئی تھی۔ آخر چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو جی پتہ نہیں، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ مگر چوکیدار نے گوٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر آنے نہیں دیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لیے وہاں آئی تھی، اس لیے اس نے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیا نہ ہی انہیں بتایا کہ سالار گھر پر موجود تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سالار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیواریں پھلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود گھر کا سائز اور جس علاقے میں واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر امامہ کا خاندان بھی اثر رسوخ والا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت پولیس ان کے سیکٹر میں آنے اور خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرات ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورت تھی۔ سالار نے بیڈ روم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا، ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔
यहाँ हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है और उनके पास मेरी गिरफ्तारी के वारंट है। सिकंदर उस्मान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। क्यों? ये तो नहीं पता पापा, मैं सो रहा था, मुलाजिम ने जगाकर मुझे बताया। क्या मैं जाकर पुलिस वालों से पूछूं कि वो किस सिलसिले में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? सालार ने बड़ी फरमानबरदारी और मासूमियत के साथ सिकंदर उस्मान से पूछा। नहीं, बाहर निकालने या पुलिस को अंदर बुलवाने की जरूरत नहीं, तुम अपने कमरे में ही रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें रिंग करता हूँ। सिकंदर उस्मान ने उजलत के आलम में मोबाइल बंद कर दिया। सालार ने मुतमईन होकर फोन रख दिया। वो जानता था कि अब कुछ देर बाद पुलिस वहां नहीं होगी, और वो वाकई ऐसा हुआ था। 10-15 मिनट के बाद मुलाजिम ने आकर उसे पुलिस के जाने के बारे में बताया। मुलाजिम अभी उससे बात कर ही रहा था जब सिकंदर ने दोबारा कॉल की थी। पुलिस चली गई? सालार ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, चली गई, सालार ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। अब तुम मेरी बात ठीक से सुनो। मैं और तुम्हारी मम्मी रात को कराची से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तब तक तुम घर से कहीं नहीं निकलोगे। सुना तुमने? सालार को उनकी बात करने का अंदाज बहुत अजीब लगा था। उन्होंने बहुत उखड़ा अंदाज और सर्द मोहरी से उसकी बात की थी। सुन लिया। वो दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर चुके थे। सालार अभी फ़ोन बंद कर रहा था जब उसकी नज़र अपने कमरे की कारपेट पर पड़ी। वहाँ जूते के निशानात थे और उसने देखा कि मुलाजिम भी कदर हैरानी के आलम में उन निशानात को देख रहा था जो खिड़की से कतार की सूरत में बढ़ रहे थे। जूते के इन निशानात को साफ कर दो, सालार ने तहमकाना अंदाज में कहा। मुलाजिम कमरे से बाहर चला गया। सालार उठकर खिड़की की तरफ आ गया और उसने वो स्लाइडिंग विंड पूरी तरह खोल दी। उसका अंदाजा ठीक था। जूते के वो मिट्टी वाले निशानात बाहर बरामदे में भी मौजूद थे। इमामा अपनी कियारियों से गुजरकर दीवार फलांग कर उनकी कियारों में कूदी थी, और यही वजह थी कि उसके जूते के तलवे मिट्टी से भर गए थे, और उसकी वजह से वो मिट्टी कम और कीचड़ ज्यादा थी, और उसके बरामदे के सफ़ेद मार्बल पर वो निशानात बिल्कुल एक कतार की सूरत में आ रहे थे। वो एक गहरी सांस लेता हुआ अंदर आ गया। मुलाजिम कमरे में उन निशानात को साफ करे मसरूफ था। बाहर बरामदे में भी पैरों के कुछ निशानात थे, उन्हें भी साफ कर देना। सालार ने उससे कहा। ये किसके निशान है? मुलाजिम ज़्यादा देर तक तजस्सुस पर काबू नहीं रख सका। मेरे, सालार ने उखड़ा लहजे में कहा। वो रात को खाना खाने में मसरूफ था जब सिकंदर उस्मान और तैयबा आ गए थे। उन दोनों के चेहरे सते हुए थे। सालार इत्मीनान से खाना खाता रहा। वो दोनों उसे मुखातिब किए बगैर उसके पास से गुजर कर चले गए थे। खाना ख़त्म करके मेरे कमरे में आओ, सिकंदर उस्मान ने जाते जाते उससे कहा था। सालार ने जवाब देने के बजाय फ्रूट ट्राइफल अपनी प्लेट में निकाल दी। 15 मिनट बाद वो जब उनके कमरे में गया तो उसने सिकंदर को कमरे में टहलते हुए पाया, जबकि तैयबा फिक्रमंदी के आलम में सोफे पर बैठी हुई थी। पापा, आपने बुलवाया था, साला ने अंदर दाखिल होते ही कहा। बैठो, फिर तुम्हें बताता हूँ क्यों बुलाया है। सिकंदर उस्मान उसे देखते ही टहलना बंद कर दिया। वो बड़े इत्मीनान से तैयबा के बराबर बैठ गया। इमामा कहाँ है? सिकंदर ने लम्हा ज़ाया किए बगैर पूछा। कौन इमामा? उसकी जगह कोई और होता तो उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत घबराहट जरूर होती, मगर वो अपने नाम का एक ही था। सिकंदर का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारी बहन, वो गर्राए। मेरी बहन का नाम अनीता है पापा। सालार के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आखिर तुम मुझे और कितनी बार और कितने तरीकों से जलील कराओगे? इस बार सिकंदर उस्मान दूसरे सोफे पर बैठ गए। आप क्या कह रहे हैं पापा? मेरी समझ में नहीं आ रहा, साला ने हैरानी से कहा। हालांकि तुम्हारी समझ में अब सब कुछ आ रहा है, उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा। देखो, मुझे आराम से बता दो कि इमामा कहाँ है। यह मामला इतना सीधा नहीं जितना तुमने समझ लिया है। पापा, आप किस इमामा की बात कर रहे हैं? मैं किसी इमामा को नहीं जानता, मैं वसीम की बहन की बात कर रहा हूँ। सिकंदर उस्मान इस बार गर्राए। वसीम की बहन? वो कुछ सोच में पड़ गया। अच्छा, याद आया, वो जिसने मेरी ट्रीटमेंट दिया था लास्ट ईयर। हाँ, वही। अब चूंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए मुझे ये भी बता दो कि वो कहाँ है। पापा, वो अपने घर में होगी या मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। मेरा उससे क्या ताल्लुक? उसने हैरानी से सिकंदर से कहा। इसके बाप ने तुम्हारे खिलाफ अपनी बेटी की अगवा का केस करवा दिया है। मेरे खिलाफ? आई डोंट बिलीव इट। मेरा इमामा से क्या ताल्लुक है? इसने पुरसकून लहजे और बेतासुर चेहरे के साथ कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है। पापा, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। 1-2 बार के अलावा मैंने उससे मिला तक नहीं। फिर उसकी अगवा से मेरा क्या ताल्लुक? और मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो अगवा हो गई है। सालार, अब ये एक्टिंग बंद कर दो। मुझे बता दो कि वो बच्ची कहाँ है। मैंने हाशिम मुबीन से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी को उन तक पहुँचा दूंगा। तो आप अपना वादा पूरा करें। अगर उनकी बेटी को उन तक पहुँचा सकते हैं तो ज़रूर पहुँचाएं, मगर मुझे क्यों डिस्टर्ब करें? इस बार सालार ने नागवारी से कहा। देखो सालार, तुम्हारी और इमामा के दरमियान अगर किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, हम इस मामले को हल करेंगे। मैं खुद इसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। तुम फिलहाल ये बताओ कि वो कहाँ है। सिकंदर उस्मान इस बार अपने लब और लहजे में तब्दीली लाते हुए कहा। फॉर गॉड सेक पापा, स्टॉप इट। कौन सी अंडरस्टैंडिंग? कैसी शादी? मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं उसे अगवा करूंगा, और मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा इमामा जैसी लड़की के साथ। वो मेरी टाइप है। इस बार सालार ने बुलंद आवाज में कहा।
تو پھر وہ تم پر اس کی اغوا کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اسی ناگواری سے جواب دیا، آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں، کل کو کوئی اور آ کر کہے گا اور آپ مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آ گئے ہوں اور آتے ہیں مجھ پر۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتہ کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو میں یہاں اپنے گھر بٹھا رہوں گا۔ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار ترخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کے تفصیلات کا پتہ چلا ہے۔ پھر میں نے کراچی سے ہاشم مبین کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنی پڑی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سالار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پسیجتے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحہ کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو، ایس پی نے مجھے خود بتایا۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے اس سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے، اس نے بھی ابھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دوں، یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دوں، تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے۔ مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا؟ وہ دوستی کا لحاظ کر کے سب کچھ چھپا بھی گیا، تب بھی ہاشم مبین کے اور بہت سے ذرائع ہیں، اسے وہاں سے پتہ چل جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ واٹ؟ میں اسے وہاں سے لایا تھا، وہیں چھڑایا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سالار کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں سے میں رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا تھا۔ آج میں اسے وہاں چھوڑ آیا۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلے تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں یا پتہ بتا دیتا ہوں۔ آپ خود یا پولیس کو کہیں اور اس لڑکی سے تصدیق کر لیں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور سکندر بے یقین سے سالار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو، تم ایسی جگہ جا سکتے ہو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا، آئی ایم سوری پاپا، مگر میں جاتا ہوں، اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتہ ہے۔ میں کئی بار ویکینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں، اور وسیم یہ بات جانتا ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیں، ایڈریس دو اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد غرائے۔ میں اپنے کمرے سے لے آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے سارے صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے اس گھر کا پتہ دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی اس لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے اس کو اس بارے میں بتا دو۔ میں ابھی کچھ دیر تک تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اسے لے کر سکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے کر دی، جسے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اطمینان سے انداز میں وہاں سے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد اکمل نے فون کیا۔ سالار، میں نے ثنیہ کو بتایا ہے، میں نے اس سارا معاملہ سمجھا دیا ہے۔ اکمل نے اسے بتایا۔ وہ ثنیہ کو جانتا تھا۔ اکمل، ابھی تمہیں کاغذ اور پینسل لو اور میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر، اکمل نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہے نا؟ ثنیہ نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں ثنیہ کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، پھر یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی، وہ رات کے وقت آئی تھی، اس لیے زیادہ تفصیل کا نہیں پتا، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے دائیں اور بائیں دونوں اطراف لان ہے۔ میری گاڑی کا رنگ سرخ تھا، اسپورٹس کار اور نمبر وہ اسے لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے ہیں، اور اس نے سفید شلوار قمیض، سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ رستے میں ہم اسلام کے سروس اسٹیشن
स्टेशन पर रुके थे। सालार ने नाम बताया, सर्विस स्टेशन और होटल। वो धुंध की वजह से सही तरह नहीं देख सकी। सालारिया के बाद दीगर हर चीज़ की तफसील लिखवाता गया। सर्विस स्टेशन पर गाड़ी ठीक करवाने वाले आदमी से लेकर चाय बनाने वाले लड़के के होली और उसके कमरे की तफसीलात, उन्होंने क्या खाया था, सालार और लड़के के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी, उसने छोटी छोटी तफसीलात उसे लिखवाई थी। उसने अपने घर के पोर्च से लेकर अपने कमरे तक के रास्ते और अपने कमरे का तमाम हुलिया भी उसे नोट करवा दिया था। सनिया से कहो ये सब कुछ रट ले। उसने अकमल को आखिरी हिदायत दी और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके वो बेड पर बैठा अभी कुछ सोच रहा था जब सिकंदर उस्मान अचानक दोबारा दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में आया। उस लड़की का नाम क्या है? सनिया सालार ने बेख्तियार कहा। सिकंदर उस्मान मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद सालार को उस वकील का ख्याल आया जिसके ज़रिए उन्होंने हाशिम मुबीन अहमद से रब्ता किया था। उस वकील को हायर करने वाला भी हसन ही था और सालार सिकंदर के नाम से वो वकील भी वाकिफ नहीं था, मगर सालार के लिए काबिल तशवीश बात उसमें हसन का इन्वॉल्व होना था। हाशिम मुबीन अहमद उस वकील से हसन और हसन से अब तक आसानी से पहुंच सकते थे। उसने अगला फ़ोन हसन को किया और हसन को सारे मामले की नवैयत से आगाह किया। मैं तुम्हें पहले ही अब इससे मना कर रहा था, उसने छोड़ती ही सालार से कहा। मैं वसीम और उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और उनके असर रसूख से भी बखूबी वाकिफ़ हूँ। वो बोलता जा रहा था। सालार ने कुछ उकताहट भरे लहजे में उसे टोका। मैंने तुम्हें फ़ोन अपने मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए नहीं किया, मैं सिर्फ एक ख़तरे से आगाह करना चाहता हूँ। किस ख़तरे से? हसन चौंका। तुमने वकील हायर किया था और उसके ज़रिए तुम तक और मुझ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। सालार ने उससे कहा। नहीं, वो मुझ तक नहीं पहुँच सकते। हसन ने उसकी बात पर कदर लापर से कहा। क्यों? क्योंकि मैंने सारा काम पहले ही बहुत मोहतात होकर किया है। वो वकील भी मेरे असली नाम और पते से वाकिफ नहीं। उसे जो एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने दिया था वो जाली था। सालार बेख्तियार मुस्कुराया। उसे हसन से ऐसी अक्लमंदी और चालाकी की तवक्को रखनी चाहिए थी। वो हर काम बड़ी सफाई से सरअंजाम देने का माहिर था। मैं सिर्फ उसके पास एक बार गया था, फिर फ़ोन पर ही रब्ता किया और उस मुलाकात में भी मेरा हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं नहीं समझता कि सिर्फ हुलिया से हाशिम मुबीन अहमद मुझ तक पहुँच सकते हैं, और अगर वो पहुँच गए तो पता नहीं, तो इसके बारे में मैंने नहीं सोचा। हसन ने साफ गोई से कहा। क्या ये बेहतर नहीं कि तुम कुछ दिनों के गायब हो जाओ और यूँ ज़ाहिर करो जैसे तुम्हारी ये गैर मौजूदगी कुछ ज़रूरी कामों के लिए थी? सालार ने उसे मशवरा दिया। इससे बेहतर मशवरा भी मेरे पास है। मैं उस वकील को कुछ रुपये पहुँचाकर यह हिदायत दे देता हूँ कि हाशिम मुबीन या पुलिस के पहुंचने पर वो मेरा गलत हुलिया बताए। कम अज़ कम इस तरह फौरी तौर पर मैं किसी परेशानी का शिकार नहीं होऊंगा, और उन ही दिनों में वैसे भी चंद हफ्तों के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। हसन ने बताया। पुलिस अगर पहुंच भी गई तो तब भी मैं उनकी पहुंच से बहुत दूर रहूंगा, मगर मुझे ये तो यकीन नहीं कि वो मुझ तक पहुंच सकेंगी, इसलिए तुम इत्मीनान रखो। अगर तुम वाकई इतने बेफिक्र और मुतमईन हो तो ठीक है, हो सकता है वो तुम तक ही ना आए, मगर मैंने फिर भी सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। सालार ने फ़ोन बंद करते उससे कहा। वैसे तुम उस लड़की को अब लाहौर में कहाँ छोड़ कर आए हो? लाहौर की एक सड़क पर छोड़ आया हूँ, उसके अलावा और कहाँ छोड़ सकता था? उसने अपने महल वक़ू और हुदूद अरबा के बारे में कुछ नहीं बताया, वो बस चली गई। अजीब बेवकूफ़ है, कम अज़ कम तो उससे उसका ठिकाना पूछने का हौसला रखते थे। हाँ, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सालार ने दानिस्ता इमामा से आखिरी बार होने वाली अपनी गुफ्तगू को गोल कर दी। मैं हैरान हूँ कि तुम अब किस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होने लगे हो। अपनी टाइप की लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना दूसरी बात है, मगर वसीम की बहन जैसी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाना, तुम्हारा टेस्ट भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, तुम वाकई अकल से पैदल हो, वरना कम अज़ कम इस तरह की बात मुझसे ना करते। एडवेंचर और इन्वॉल्वमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है हसन साहब, सालार ने तंजिया लहजे में कहा। और आपने ये फ़ैसला एक ही छलांग में तय कर लिया सालार साहब? हसन ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं, और तुम्हारा दिमाग मुझसे ज़्यादा ख़राब है, वरना इस तरह की हिमाकत को एडवेंचर कभी न कहते। हसन भी कदरे झुंझलाया हुआ था। अगर तुमने मेरी मदद की है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो भी आए तुम कह दो। सालार को इसके बाद पर अचानक गुस्सा आ गया। अभी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, तुम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हो? ये टेस्ट वाली बात की तरफ या दिमाग खराब होने वाली बात की तरफ? हसन ने उसी अंदाज में उसकी बात से मुतासिर हुए बगैर पूछा। अच्छा, अपना मुंह बंद कर लो, फजूल बहस मत करो। उस वक्त इन तमाम बातों को करने का मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना है। हसन अब संजीदा था। फर्ज करो पुलिस किसी सूरत हम तक पहुंच जाती है, तो फिर वो इमामा का अता पता जानने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या बताएंगे? और मैं नहीं समझता कि वो कभी भी इस बात पर यकीन करेंगे कि इमामा के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। इस वक्त तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उनसे भी वही कहूंगा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसने बुलंद आवाज में कहा। हाँ, और सारा मसला तुम्हारे इस बयान से ही शुरू होगा। मैं इमामा के बारे में नहीं जानता, हसन ने उसका जुमला दोहराया। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि वो हर कीमत पर इमामा तक पहुंचना चाहेंगे। ये बहुत बात की बात है। मैं इम्कानात और मुमकिनात पर गौर करके परेशान नहीं होता। जब वक्त आएगा देखा जाएगा, सालार ने लापरवाही से कहा। तुमसे मुझे सिर्फ ये मदद चाहिए कि तुम इस सारे मामले को राज ही रखो और पुलिस के हत्थे ना लगो।
تمہارے کہے بغیر میں یہی کرتا، ویسے بھی میں اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے مجھے واقعی بڑا امبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں، کیونکہ تم پر ہی ویسے دورہ پڑنے والا ہے۔ وہی نصیحتیں اور پچھتاوا۔ You are acting like my father۔ سالار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی تیوریاں اور بل بہت نمایاں تھیں۔